بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیارت قبور کے بارے میں جانیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت قبور کی کئی قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، فقط موت اور آخرت کی یاد کے واسطے قبروں کی زیارت کرنا۔ نمبر 2، دعا وغیرہ کے لیے۔ نمبر 3، برکت حاصل کرنے کے لیے یہ نیک اور صالح لوگوں کی قبروں کی زیارت ہے۔ نمبر 4، دوستی اور قرابت کا حق ادا کرنے کے لیے۔ نمبر 5، مہربانی اور انسیت کے لیے۔ بہرحال محترم سامعین، مومنین کی قبروں کی زیارت اور ان کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک تمام امت کا اس پر عمل ہے۔ قبروں کو روندتے ہوئے قبرستان میں چلنا مکروہ ہے، اس لیے احتیاط سے چلے۔ زیارت قبور سے دل نرم ہوتا ہے، موت یاد آتی ہے، دنیا کو فانی جانتا ہے، مردوں کے لیے دعا اور استغفار کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ہر ہفتے میں ایک دن زیارت قبور کرنا مستحب ہے، اور مستحب یہ ہے کہ وہ دن جمعے یا ہفتے یا پیر یا جمعرات کا ہو۔ سب سے افضل دن جمعے کا اور وقت صبح کا ہے۔ شب برات، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں بھی قبروں کی زیارت کرنا افضل ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اصح یہ ہے کہ زیارت قبور جائز ہے، جبکہ وہ غیر شرعی امور نہ کریں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ عورتیں خواہ بوڑھی ہوں یا جوان، خواہ بزرگوں کی قبروں پر جائیں یا عام قبرستان میں، مطلقاً ہر حال میں منع کیا جائے۔ اور ہمارے زمانے میں جبکہ جہالت اور رسوم بدعات اور شرک کا بہت زور ہے، اور بہت سے غیر اخلاقی اور غیر شرعی امور اور مفاسد کا ظہور ہے، شدت سے منع کیا جائے۔ زیارت قبور کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پر یا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، قل هو اللہ 3 بار پڑھے، یا جون سی صورتیں چاہے پڑھے، اور اس کا ثواب میت کو بخش دے۔ اس کے بعد قبرستان جائے، اور جب قبرستان میں داخل ہونے لگے تو جوتے اتار دے اور اندر داخل ہو کر یہ دعا پڑھے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یا یوں کہے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ اور بھی صیغے حدیثوں میں آئے ہیں۔ پھر جب کسی خاص قبر پر جائے تو پائنتی کی طرف سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، اس طرح کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف اور منہ میت کی طرف ہو۔ لیکن اگر اس پر عمل ممکن نہ ہو تو جس طرف سے آ سکے اور جہاں کھڑا ہو سکے اس پر عمل کرے۔ صاحب قبر کے قریب یا دور حسب مراتب بیٹھے، جیسا کہ زندگی میں اس کا لحاظ کرتا تھا۔ بزرگوں کے مزارات کے پاس بیٹھ کر اخذ فیض اور مراقبہ کرنا جائز ہے، اور مذکورہ بالا سلام مسنون پڑھے۔ اس کے بعد حسب توفیق قرآن مجید کا کچھ حصہ یا صورتیں پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ الف لام میم سے مفلحون تک، پھر آیت الکرسی، آمن الرسول سے آخر تک، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ الہاکم التکاثر 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 12 یا 11 یا 7 یا 3 مرتبہ پڑھے، اور جس قدر اور جس جگہ سے ہو سکے قرآن شریف پڑھے، اور اس کا ثواب اس میت کو اور اس قبرستان کے سب مردوں کو پہنچائے۔ احناف کے نزدیک میت کو نفلی عبادت، خواہ بدنی ہو یا مالی یا دونوں طرح کی ہو، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہر نیک عمل کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ جتنے مردوں کو ثواب بخشا گیا ہے وہ تقسیم ہو کر ان کو ملتا ہے، یا ہر ایک کو اس عمل کا پورا ثواب ملتا ہے۔ دونوں قول صحیح ہیں، لیکن دوسرے میں وسعت ہے، اور دراصل یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمیں اس بحث سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ بھی یاد رکھیں کہ قبر کو بوسہ دینا منع اور حرام ہے۔ قبر کا طواف اگرچہ تعظیمی ہو منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص غلبہ محبت میں مغلوب ہو کر قبر کے گرد گھومنے لگے تو وہ معذور ہے۔ عوام کو اس سے منع کیا جائے
اور ایسے مغلوب الحال شخص کو عام لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ قبر پر پھول چڑھانا، چادر، غلاف چڑھانا وغیرہ امور اور دیگر رسوم جاہلیت کا کرنا منع اور بدعت ہے، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ خوشبو کی نیت سے پھول ڈالنا مکروہ نہیں ہے، جبکہ کسی رسم رواج اور عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نہ ہو، لیکن آج کل اس سے بھی پرہیز ضروری ہے۔ زیارت قبور کے لیے سفر کر کے جانا مختلف فی ہے۔ بعض کے نزدیک اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز بلکہ مندوب ہے، البتہ غیر شرعی عرسوں وغیرہ میں جانا منع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ محترم سامعین، تعزیت کا مطلب ہے اہل میت کو تسلی دینا اور صبر کی رغبت دلانا، نیز ان کے لیے صبر کی اور میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ صاحب میت اور اہل میت کی تعزیت کرنا مستحب ہے۔ تعزیت کا وقت مرنے کے بعد سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ تنزیہی ہے، لیکن باہر سے آنے والے کو یا جس کو علم نہ ہو اس کو علم ہونے پر دیر سے تعزیت کرنے میں کراہت نہیں ہے۔ دفن سے پہلے تعزیت جائز ہے، مگر اولا اور افضل دفن کرنے کے بعد ہے، لیکن اگر اہل میت کو بے قراری زیادہ ہو تو دفن سے پہلے تعزیت کریں اور تسلی دیں۔ تعزیت صرف 1 دفعہ کرے، 2 بار کرنا مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے سب اقارب کو تعزیت کرے، لیکن جوان عورت کو صرف اس کے محرم لوگ تعزیت کریں۔ تعزیت کے لیے یہ الفاظ کہنا مستحب ہے: ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، اور بھی الفاظ کتابوں میں لکھے ہیں، یا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنی زبان میں تعزیت کے الفاظ کہے۔ اگر اہل میت اپنے گھر میں یا مسجد میں 3 دن تک تعزیت کے لیے بیٹھنے کا انتظام کریں اور لوگ ان کے پاس آتے رہیں تو مذائقہ نہیں، لیکن خلاف اولا ہے۔ دفن کے بعد اہل میت کے گھر پر جمع ہونا بے اصل بات ہے، بلکہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ البتہ متفرق طور پر حسب موقع تعزیت کے لیے آنے کا مذائقہ نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ اس دن اور رات کے لیے میت کے گھر والوں کے لیے کھانا میت کے پڑوسی یا رشتہ دار تیار کر کے میت والوں کو کھلائیں۔ 1 دن رات کے بعد مکروہ ہے۔ بعض کے نزدیک 3 دن رات تک کھانا بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔ بلند آواز سے نوحہ کرنا اور میت کے اوصاف بیان کر کے بلند آواز سے رونا، اور اسی طرح عورتوں کا مل کر بیان کر کے نوحہ کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ فطری طور پر رقت قلب سے رونے میں مذائقہ نہیں۔ مردوں کو سیاہ لباس پہننا اور مرد و عورت کو کپڑے پھاڑنا، منہ نوچنا، سر پر خاک ڈالنا وغیرہ ممنوع ہیں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ عورت خاوند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے، یعنی عدت میں بیٹھے۔ اگر کسی پر مصیبت پڑے تو موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، لیکن جب دین بگڑنے کا اندیشہ ہو اور فتنہ فساد کا دورہ ہو یا آخرت کے شوق کی وجہ سے موت کی تمنا کرے تو جائز ہے۔ موت کو یاد کرنا اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت سے طبی گرانی تو سب کو ہوتی ہے، عقلی گرانی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا علاج اعمال صالحہ کی پابندی اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ اپنے گناہوں سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں: نماز میں سستی کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مسلمان کو تکلیف دینا۔ جو شخص مسواک زیادہ کرے گا اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ جب روح نکل کر دوسرے عالم میں جاتی ہے تو وہاں کی ارواح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ مردہ اپنے غسل دینے والوں، کفن پہنانے والوں اور جنازہ لے جانے والوں کو پہچانتا اور ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ مومن کے مرنے پر زمین و آسمان روتے ہیں، کافر کے مرنے پر نہیں روتے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں مردے آپس میں محبت رکھتے، نماز اور قرآن مجید پڑھتے اور ملاقات کرتے ہیں۔ معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک اور پرہیزگار لوگوں سے بھی کبھی کبھی ارواح ملاقات کرتی اور بات چیت کرتی ہیں۔ زندوں کے اعمال مردوں کو دکھائے جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور نیک عمل کرنا چاہیے۔
ماں باپ پر احسان کے 4 طریقے ہیں: ان کے حق میں دعا کرنا، ان کی وصیت اور نصیحت پر قائم رہنا، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا، ان کے قرابت والوں کے ساتھ میل جول رکھنا۔ زندوں سے مردوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، بس مردوں کی غیبت اور برائی اور شکایت بیان نہ کریں۔ مومن کا عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن 7 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 یعنی علم دین سکھایا ہو۔ نمبر 2 نیک اولاد جو دعا اور ایصال ثواب کرتی ہو۔ نمبر 3 قرآن شریف دیا ہو جس کو لوگ پڑھتے رہیں۔ نمبر 4 مسجد بنوائی ہو۔ نمبر 5 مسافر خانہ بنایا ہو۔ نمبر 6 کنواں یا نہر کھدوائی ہو۔ نمبر 7 اور دیگر صدقہ جاریہ کے کام۔ انبیاء علیہم السلام، شہداء، اولیاء اللہ اور حافظ قرآن مجید اور مؤذن جو دین کا پورا پابند ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، ان کے بدن گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی ہر میت کا بدن گل سڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔